السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کی سیاست میں پچھلے کئی ویلاگز میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ایک سازش اور کنسپریسی، جھوٹ، منافقت اس وقت عروج پر ہے۔ کچھ واقعات ہوئے ہیں، بظاہر جو لوگ اس کے رسپانسبل لگتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کریں تو وہ ہے نہیں، لیکن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، لڑائیاں پیدا کرنے کے لیے۔ کیا کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو چودھری صاحبان اور عمران خان کے بیچ اس طرح ایک میڈیا میں پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ دونوں سیم پیج پہ نہیں ہیں، ان کے آپس میں اختلاف ہیں، اور اس میں مونس علائی صاحب کا جو ایک انٹرویو ہے، جو ان کی ایک گفتگو ہے، اس کو بنیاد بنا کر بات کی جا رہی ہے۔ میں آج اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ کچھ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ شیئر کروں گا، چودھری صاحبان سے جو میری بات ہوئی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ اعظم سواتی سینیٹر 74 سالہ، سب کو پتہ ہے کہ ان کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے الزام لگایا، ان پر ٹارچر کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک ویڈیو ان کی اہلیہ کے ہمراہ جو تھی کیسے بنی، کیسے بنائی گئی یہ نہیں پتہ، لیکن وہ ان کی بچوں کو بھیجی گئی، جس پر فیملی بہت دل برداشتہ ہوئی اور ان کی فیملی جو ہے وہ ملک سے باہر چلی گئی۔ ان کو اعظم سواتی نے ایک بڑا سٹرونگ انہوں نے لیا، موقف اختیار کیا، انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کر بات کی، اور بھی جو بہت سارے جو جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس میں انوالو ہیں، ان کی انہوں نے بات کی۔ ان کو پھر پکڑ لیا گیا اور 2 دن کا پہلے جسمانی ریمانڈ، پھر 4 دن کا جسمانی ریمانڈ، پھر اس کو انہوں نے ہاسپٹل لیگل کر کے تو اب ان کو کوئٹہ کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اسلام آباد میں، تاکہ ان کو کوئٹہ شفٹ کر دیا جائے۔ اب ان پر بھی مختلف جو حصے ہیں ملک کے 16 ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں، بلوچستان میں اور سندھ میں۔ پنجاب میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہاں پر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی گورنمنٹ ہے، تو وہاں پر کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے اور کوئی درخواست لے کے بھی نہیں آیا۔ لیکن ان 2 پروونسز میں، اور جس طریقے سے ان کو حوالے کیا گیا، وہ ہاسپٹل میں تھے، تو آج ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کیس کی سماعت ہوئی، اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اس حوالے سے بڑے مدلل آج انہوں نے گفتگو کی، اور ججمنٹ ریزرو کسی بھی وقت وہ آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ، اب اس کا پرپس کیا ہے؟ جو بنیادی طور پر دیکھیں ایک مماثلت ہے، جو جس طرح کیسز ارشد شریف صاحب کے خلاف درج ہوئے، 17، 16، 18 کیسز، اسی طرح اعظم سواتی صاحب، اب ایک جرم میں آپ مختلف ایف آئی آرز نہیں درج کر سکتے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن پاکستان میں ہو رہا ہے، اور قانون ہونے کے، کیس لا ہونے کے باوجود اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ پھر پنجاب پولیس کا کردار بھی آ جاتا ہے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ایف آئی آرز درج نہیں کر سکتی۔ تو بیسیکلی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اس کی جو بظاہر جو اس کی ریزن لگتی ہے، یا اس کے پیچھے جو ہو سکتا ہے، وہ انگلیاں اٹھتی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ لیکن جب آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کو جواب ملتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اب ایک بڑا سوال ہے، کیا یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو وزارت داخلہ ہے، یا نون لیگ کی جو حکومت ہے، یہ کچھ کام ایسے کر رہی ہے اور تاثر یہ دے رہی ہے جیسے یہ کسی اور کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ یہ بات سچ ہے یا غلط، لیکن یہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ لگ رہی ہے اس وقت، کہ کیونکہ نئے آرمی چیف آئے ہیں اور جو ہمیں وائبز آ رہی ہیں، جو ہمیں میسیجز مل رہے ہیں، اس میں ایک چینج نظر آ رہی ہے۔ میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر جو نے تو ابھی کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی آفیشیلی، لیکن جو ٹرانسفر پوسٹنگز کی خبریں چل رہی ہیں، اس کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ ایک تبدیلی آ چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو تھوڑا ایک سائیڈ پہ کر رہی ہے، اور اس حکومت کی جو بیکنگ ہے اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ تو کیا یہ دیکھتے ہوئے نون لیگ نے کوئی اب سازش بنائی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو پھر دوبارہ لڑایا جائے فوج کے ساتھ؟ کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری پر جس طرح سے ایک ماحول بنا تھا، اسے عمران خان صاحب نے انتہائی دانشمندی سے، انتہائی
ایک دیکھتے ہوئے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے بڑے اہم فیصلے کیے، اور جو ان کی طرف سے اگر کوئی الزام لگتا، یعنی ان پر کوئی الزام لگتا تھا کہ وہ جی آرمی چیف اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں، فوج کے اندر کے معاملات میں وہ بڑی مداخلت کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا پروپیگنڈا عمران خان صاحب نے زیرو کر دیا اور ایک نئی شروعات کی. اور جنرل باجوہ کے ساتھی اور وہ سب ہکا بکا رہ گئے کہ جناب یہ کیا ہوا. وہ تو مارشل لا لگانے کے چکر میں تھے کہ کوئی وائلنس ہو، کوئی لانگ مارچ اسلام آباد کے اندر گھسے، کوئی کسی طرح سے کوئی ریزننگ ہو تاکہ وہ کوئی ماورائے آئین قدم کوئی اٹھا سکیں. یہ ان کے کچھ دوست، ان کے کچھ ساتھی جن کو معاملات کا علم ہے وہ یہ بات کر رہے تھے. اس کو ناکام بنایا. جنرل عاصم منیر کو عمران خان صاحب نے ویلکم بھی کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو پروٹیسٹ کا سلسلہ تھا اس کو ختم کر کے صوبائی اسمبلیوں سے استعفوں کی بات کی، جس نے بالکل ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں اختلافات بالکل سامنے ہے. زرداری صاحب پبلکلی یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو فلاں جرنیل کے لیے لابنگ کی تھی کہ وہ بنے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا اداروں پر یہ الزام ہے کہ اس لیول پر لابنگ کی جاتی ہے اور یہ سیاسی جماعتیں لابنگ کر رہی ہیں. تو کوئی یہ ایک طرف سے ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ عمران خان کی ان سے ادارے سے لڑائی کرانا چاہتے ہیں، اور تیسری بات کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان کے بیچ ایک خلیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں ورکرز کے لیول پر. پرسیپشن یہ بنانا چاہتے ہیں کہ جیسے پرویز الہی صاحب دھوکہ دے دیں گے. اب جو چودھری خاندان سے جو ہماری بات ہوئی ہے، کسی قیمت پر بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب کی کنسنٹ کے بغیر ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں. جب حمزہ شہباز کی والا معاملہ تھا اور صوبائی اسمبلی میں ووٹنگ ہونی تھی تو پرویز الہی صاحب اور وہ حمزہ شہباز وہاں پر موجود تھے عدالت میں، سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں. تو پرویز الہی صاحب نے گفتگو کی ایک عدالت میں، جس پر جو تحریک انصاف کے وکیل ادھر سپریم کورٹ میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے انہوں نے بات کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں جو حمزہ شہباز کی طرف سے آ رہی تھیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو بعد میں 1-2 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جب پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اور لوگوں نے خان صاحب سے رابطہ کیا کہ جو بھی وہاں پر پرویز الہی صاحب کا سٹانس تھا وہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینے کے بعد ان کی کانسنٹ سے تھا، اور وہ جو کچھ بھی ہوا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا کہ اینڈ رزلٹ پہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی اور پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے وزیر اعلیٰ بنے. اور آج پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز پر اگر کوئی سختی نہیں ہو رہی اور یہ جو کامیاب ایک لانگ مارچ ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی. اور پرویز الہی صاحب نے جس طرح سے پچھلے 4-5 مہینے میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور ان کے وزراء کو جس طریقے سے اکاموڈیٹ کیا ہے، وہ نون لیگ کے لیے بڑی پریشان کن. تو اب ایک بھرپور کوشش ہے. اس میں مونس صاحب کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کی ہے. تو میں آپ کو ایک یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یہ دونوں آپس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے. اب کاف لیگ عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسری جماعتیں ہیں ان سے ان کی ڈیلنگ ہے، ان سے تعلقات ہیں. اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بالکل بات واضح ہے، رپورٹڈلی جو مجھے پتہ چلی ہے، کہ جو کاف لیگ کے اپنے معاملات ہیں وہ جس طرح چاہیں اپنے معاملات کو حل کریں، ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی. لیکن جو معاہدہ کاف لیگ کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اس پر من و امن عمل کیا جائے گا. اور اس پر عمران خان صاحب کو اعتماد ہے، وہ مطمئن ہیں کہ پرویز الہی صاحب ویسا ہی کر رہے ہیں. اس وقت میں آپ کو بتا دوں ایک کہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس ساری صورتحال میں انتخابات کروانے کی، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر پرویز خٹک صاحب ہیں اور پرویز الہی صاحب ہیں. ایک رول صدر پاکستان کا بھی بنتا ہے، لیکن جو کوشش ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ اپریل یا میکسیمم مئی میں انتخابات کروا دیے جائیں اور اس حوالے سے کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ سب لوگ جو ہیں ان کے لیے ون ون سچویشن آ جائے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی پوری کانسنٹ ہے اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے بیچ کسی طرح کا بھی کوئی رکھنا نہیں ہے. لیکن بہت سارے جو لفافیاں ہیں وہ
ایک لوگوں میں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کریٹ کرنے کے لیے، ایک فضا بنانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ جی پرویز الہی صاحب بالکل ہٹ گئے ہیں اور وہ تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو ڈچ کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. پرویز الہی صاحب اس کی تردید کرتے ہیں، مونس بالکل اس کی تردید کرتا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے مطمئن ہیں، اور پرویز خٹک صاحب تحریک انصاف کی طرف سے ایک ایسی شخصیت کے طور پر موجود ہیں ہر گفتگو میں، اور میں آئی ایم پریوی ٹو سم انفارمیشن، لیکن میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. اتنا صرف میں بتا رہا ہوں پاکستان میں اور جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں باہر اچھی خبریں آنے والی ہیں. یہ پی ڈی ایم، یہ زرداری، یہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ جو مرضی کر لیں، ان کی سیاست اب ختم ہونے جا رہی ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے جا رہی ہے، نیوٹرل ہو چکی ہے اس لحاظ سے کہ وہ بالکل بھی اپنے آپ کو سیاست میں نہیں لے کے آ رہے. سیاست کا جو گیم ہے سیاستدانوں پر چھوڑ رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر بیساکھیاں ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو پھر یہ سسٹین نہیں کر سکتے. اور میں کل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پسینے شہباز شریف کے چھوٹ رہے ہیں اور جو گزر رہی ہے نواز شریف پہ، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آنے والے دن کیا منظرنامہ پیش کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.